بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پروگرام کے مطابق G8 قرآن کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے تعلیم القرآن اور وقف عارضی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو مختلف کورسز کا اہتمام کیا گیا ہے اس کا آغاز G1 سے ہوتا ہے جو اطفال ناصرات کے لیے ہے۔ پھر اس میں مزید ترقی کے لیے اس وقت G2 جو گزشتہ دن اس کا آغاز ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ایک سال کے اندر تقریباً 8-9 کورسز جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے۔ یہ کورس پہلی مرتبہ ہم آن لائن لے کے آئے ہیں جس کو G8 قرآن کلاس کا نام دیا گیا ہے، اور یہ اردو زبان میں ہے۔ ہمارے کچھ کورسز اردو میں ہیں، کچھ انگریزی میں ہیں۔ تو یہ کورس انشاءاللہ جیسا کہ آج 12 جنوری کو اس کا آغاز ہوا، یہ 24 کلاسز کے اوپر محیط ہے، یعنی 24 گھنٹے کا یہ کورس ہے، 24 کلاسز پہ یہ محیط ہوگا، اور ہفتے میں 2 دن یہ کلاس جو ہے وہ پڑھائی جائے گی، یعنی منگل والے دن ٹیوزڈے جو آج، اور فرائیڈے کو 7 سے 8 بجے یہ کلاس ہوا کرے گی، ہفتے میں 2 دن منگل اور جمعے کو۔ اور اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ان 24 اسباق میں آپ کو لفظی ترجمہ کرنے کا اصول سکھائے جائیں، لفظی ترجمہ سمجھنے کے اصول سکھائے جائیں، اور اگر آپ لفظی ترجمہ سیکھ جائیں، اس کے اصول آپ کو پتہ چل جائیں، تو پھر آپ با محاورہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ایک لفظ صوتی اعتبار سے علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے اور پڑھا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کو معلومات مہیا کی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے، ایک کلمہ، ایک لفظ، اور بعض اوقات قرآن کریم میں مرکب لفظ بھی آتا ہے۔ بظاہر ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر کئی چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوتی ہیں، وہ کئی الفاظ یا چیزوں کا مجموعہ بن کر ایک لفظ بنتا ہے۔ تو ہم ایسے الفاظ جو مرکب ہوں، جن میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہوں، ان کو بھی سمجھیں گے، یعنی ان کو بریک اپ کر کے ان کے ایک ایک حرکت کو، ایک جو ان کے حصے ہیں، مختلف حصے، ان کو سمجھیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ اور یہ چیزیں اس وقت تک ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک ہمیں جو قرآن مجید کی گرامر ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہ ہوں، ہمارے پاس ٹھوس اس کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، وہ ہم نہ سمجھیں۔ تو انشاءاللہ ہر لفظ کے اوپر ہم غور و فکر کر کے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور وہ علامات آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کسی لفظ کی ترکیب کو، اس کے ترجمے کو، اور ہلکی سی اگر اس میں کوئی چینج ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اندر ترجمے میں، وہ آپ کو پتہ چل جائیں، اور پھر اس کی مختصر وضاحت کی جائے گی ایک لفظ کی یا لفظوں کے مجموعے کی، تاکہ لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ بن جائے،
اور با محاورہ جو ہے وہ تفسیری ترجمہ بن جائے. تو 3 لیول ہوں گے. اسی ایک جو بھی چیز پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے لفظی، پھر با محاورہ، پھر تفسیری، اور کام کیا ہے؟ ترجمہ. تو آپ سب کے پاس پین، قلم اور نوٹ بک ہونی چاہیے، اور جو کچھ آپ سنیں اس کے آپ بہت اچھی طریقے سے آپ اس کے نوٹس لیں، کیونکہ جیسے جیسے کلاس آگے جائے گی تو یہ چیزیں جو پہلے بتا دی گئی ہیں ان کو ہم مزید گہرائی میں نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس کم ہوگا اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. شروع میں بعض چیزیں جو ہیں تفصیل سے بتائی جائیں گی، پھر بعد میں جو تدریجاً جو نئی چیزیں ہیں وہ تو تفصیل سے ہوں گی، لیکن جس میں ایک تکرار ہے، جو چیز پہلے بیان ہو چکی ہے اس کو ہم اتنی وضاحت کے ساتھ اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے آپ نوٹس پہلے لے چکے ہیں. اس کلاس میں جو سلیبس ہے وہ سورت ابراہیم رکھی گئی ہے. تو سورت ابراہیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی جو قرات کی ترتیب ہے اس کے حساب سے اس کا نمبر 14 بنتا ہے، یعنی سورہ 14 اس کا نمبر 14 ہے. اور یہ چوتھی سورت ہے قرآن کریم میں جو ایک نبی علیہ السلام کے نام پر آئی ہے. سب سے پہلی سورت سورہ یونس ہے، پھر سورہ ہود، پھر سورہ یوسف. یہ 3 صورتیں اکٹھی آئی ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ الرعد، اور یہ چوتھی صورت ہے، 4th چیپٹر، چوتھی صورت ہے جو ہمارے سلیبس میں داخل ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں 7 رکوع ہیں اور 50 آیتیں ہیں، یعنی کہ 53 آیتیں ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ساری، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو قرآن کریم ہے یہ آپ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. یہ ترجمہ قرآن ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا، بے با محاورہ ترجمہ کہلاتا ہے. اور یہ لفظی ترجمہ حضرت میر محمد اسحاق رضی اللہ عنہ یہ ان کا ہے. اور یہ دونوں ترجمے اردو پڑھنے پڑھانے والوں کے زیر استعمال رہتے ہیں، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کلاس جو ہے وہ لفظی ترجمہ اس طرح نہیں کہ کلاس کو لفظی ترجمہ کا رٹا لگایا جائے یا وہ اس کو یاد کریں اس طریقے سے، بلکہ یاد کریں، بے شک یاد کریں، مستحضر کریں، اپنے ذہن نشین کریں، لیکن ان اصولوں کو اور قواعد کو سمجھتے ہوئے جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جب آپ لفظی ترجمہ جب آپ کا با محاورہ بنے اور با محاورہ سے پھر تفسیری بنے تو پھر آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے گی. اور چونکہ سورۃ ابراہیم جو ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان 24 کلاسز میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی پتہ نہیں کلاس جو ہے وہ کس طرف رخ کرتی ہے. لیکن جو بھی ہم پڑھیں گے، اگر آپ نے اچھی طرح نوٹس لیے تو ان نوٹس کی مدد سے اس کی روشنی میں قرآن کریم کہیں سے بھی آپ کھولیں تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قرآن کریم کے جو اصل الفاظ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. تقریباً اس کی جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 2000 کے قریب ہیں. تو 2000 کے قریب ہیں، اور باقی ان کو چونکہ بار بار وہ آتے ہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف حالتوں میں، مختلف تراکیب کے ساتھ، تو وہ تقریباً 80,000 کے قریب جا کے یہ الفاظ بنتے ہیں. تو اب اس کلاس کا آغاز، یہ جو بعض ہمارے دوسرے کورسز ہیں ان میں کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، ہم اس کلاس کو سیدھا دعا کے بعد سیدھا پڑھائی کی طرف لے کے جائیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کلاس میں اپنی جو ہمارا سلیبس ہے وہ اس کو ہم کور کریں. اور
یہ پھر میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو جائیں، اور دعا کرنے کے بعد آمین کے بعد پھر اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو دعا کر لیں۔ آمین اللہم آمین۔ ہماری کلاس میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے اس میں 74 اس میں شامل ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس گنجائش اور بھی ہے۔ تو اگر آپ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو اس کلاس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ ان کو لنک بھیجیے اور ان کو اس میں شامل کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس کافی گنجائش ہے اس کے اندر۔ تو جتنے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، بہتر ہوگا کہ جن کو آپ بھیجیں وہ ایسے ہوں جو کلاس کو باقاعدگی سے اٹینڈ کر سکتے ہوں، پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ آئیں کچھ دیر کے لیے پھر چلے جائیں، یا کسی دن آئیں کسی دن نہ آئیں، تو پھر اس سے ان کو صحیح فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ ایسے جن کو بعض اوقات کسی وجہ سے پتہ بھی نہیں ہوتا ان کلاس کا، تو اگر ان کو آپ لنک بھیجنا چاہیں بتا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور بار بار ہم یہ بات دہراتے بھی ہیں، اور ہر کلاس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یہ نہ کرو اور یہ کرو مثال کے طور پر، تو وہاں پہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے یا قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ آداب بھی سکھائے گئے ہیں، اور اس میں جس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے اور ہمارے زبان سے ہے، اس کا قرآن کریم کی سورۃ النحل میں جو 16 نمبر کی سورت ہے، یعنی 16ویں سورت ہے قرآن کریم سورۃ النحل، اس کی آیت 99 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکم دیا ہے، اور مخاطب کس کو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اور وہاں پہ یہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تو قرآن کریم کی قرات کرے، اس کو پڑھے، تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان الرجیم سے، شیطان الرجیم کے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو ہماری آج کی کلاس کا آغاز بھی اس حکم کی پیروی میں تعوذ کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو آپ اپنے نوٹس جو ہیں جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ لکھتے جائیں، اور پھر اگر کوئی آپ کے سوال ہوں تو اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے، اور پھر جو ایڈمن ہیں وہ آپ کو مائک آن کر دیں گی، جو بھی، تو آپ پھر اپنے سوال بھی کر سکتے ہیں، جس نے بھی کوئی سوال کرنا اس کا جواب اس کو ملے گا، لیکن آخر میں ہم یہ جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 99 ہے، یعنی 99 آیت 99 سورۃ نحل کی، اس کی جو لفظ ہیں وہ ہیں اصل فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم میں اس طریقے سے پورا وارد نہیں ہوا، بلکہ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ تو پورے ملتے ہیں، اور اس سے پہلے اعوذ یہ لگایا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور قرآن کریم میں بھی لفظ اعوذ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے،
مثال کے طور پر آخری جو 2 صورتیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس، اور یہ جو حتیٰ کہ سورۃ البقرہ کے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے اس میں بھی یہ انہوں نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اعوذ باللہ یہ مختلف انبیاء کے کلام میں بھی شامل رہا ہے، صورتیں بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس میں بھی یہ سٹائل بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال تعوذ کا جو سب سے معروف کلمات ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو جیسے شیطان کی جو صفت ہے وہ الرجیم بیان کی گئی ہے، وہ پڑھی جاتی ہے، وہ سنی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بالمقابل 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، بہت سننے والا اور بہت جانے والا۔ تو بعض جو بزرگ ہیں وہ ہمیشہ یہ والا تعوذ پڑھتے ہیں، میں بھی کئی مرتبہ یہ پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں 2 صفات کا بھی ذکر ہے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن زیادہ جو مشہور اور معروف ہے اور عام طور پر جس کی پریکٹس کی جاتی ہے وہ وہی ہے جو ہم نے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جو اس کو مزید کھولتے ہیں، میں نے اس کا حوالہ آپ کو دے دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بھی کوئی لفظ ہو عربی کا قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے، وہ خاص طور پر اگر وہ کوئی اسم ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی بھی چیز کا، دنیا میں کسی بھی کائنات میں کسی بھی چیز کا نام ہو، تو یا کوئی ایکشن ہو، کوئی فعل ہو جس کے اندر کوئی حرکت پائی جائے، تو اس کے جو بیک گراؤنڈ میں وہ الفاظ کا ایک بنیادی مادہ ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں روٹ لیٹرز کہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی حروف، جس سے یا مرکزی وہ چیز، وہ ایلیمنٹس یا وہ میٹر جس سے مزید چیزیں جو ہیں وجود میں آتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ التعوذ کی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اصطلاحاً تعوذ بھی کہا جاتا ہے، یعنی واو کے اوپر شدہ تعوذ یا التعوذ الف لام لگا کے، اور اس کا دوسرا معروف نام استعاذہ ہے، استعاذہ، الف سین تا عین الف ذال اینڈ تا مربوطہ، استعاذہ، یعنی یہ جو فرمایا نا کہ فاستعذ باللہ، تو اس سے استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، اور تعوذ وہ اعوذ سے وہاں سے اس کا اخراج ہوا ہے، نکالا گیا ہے، تو وہ تعوذ کہیں یا استعاذہ کہیں، تو دونوں میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ جو ہر لفظ کے پیچھے جو کار فرما مرکزی لیٹرز ہوتے ہیں، تو اس کے جو تعوذ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو لفظ ہیں وہ ہے عین، واو اینڈ ذال، یہ 3 لیٹر ہیں، ان کو یاد رکھیں، اور ان کے اندر سارے وہ مفہوم جتنے بھی اگر لفظ بن جائیں، اگر 20 لفظ بھی اس سے آگے مختلف تراکیب سے بنتے ہیں، تو اسی جو بنیادی جو روٹ ہے اس سے آگے ان کا وہ لفظ بنیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ عین واو اینڈ ذال، یعنی عین واو ذال، یہ اس کے مرکزی حروف ہیں جن سے یہ تعوذ کی ساری جو آگے الفاظ بنیں گے اس کے پیچھے یہ حروف کار فرما ہوں گے۔ اور اس کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نقطۂ آغاز یا ایک جو مرکزی لفظ ہے، یا آپ یوں سمجھیں کہ ایک جو ایک پلر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، تو بنیادی ستون، ایک پلر، ایک بنیاد جو ہے، اس کے لیے لفظ ہے معاذ، معاذن، میم عین الف اور ذال کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ ڈالیں 2 زبر 2 فتحتین تو یہ بن جائے گا معاذ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی پناہ میں آنا،
کسی سے پناہ طلب کرنا، اور خطرے کے وقت کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا، اور اس سے التجا کرنا، مدد کی التجا کرنا کہ میں اس خطرے سے بچنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ اپنی طاقت سے اس خطرے سے بچائیے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس مفہوم، اس معنی کا۔ اب میں آپ کو قرآن کریم کی 2 ایسی آیتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے ان معنوں میں، کہ جب وہ قرآن کریم کی یعنی کہ کسی کی پناہ میں آنے کے لیے، پناہ طلب کرنے کے لیے، قوت پانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں سورۃ الجن، تو سورۃ الجن کی آیت نمبر 7 میں، سورۃ الجن چیپٹر نمبر 72 ہے، 72 نمبر کی سورت ہے، اور 29 پارٹ، 29ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اس کی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ رجال من الانس اور یعوذون برجال من الجن، تو رجال من الانس کے کتنے جو ہے مرد آدمی اور کتنے جو ہے وہ پوشیدہ اور جن، جن کو کہا جاتا ہے اصطلاحاً، ان کی وہ پناہ میں آتے تھے، تو لفظ یعوذون استعمال ہوئی ہے یہاں پہ۔ بے شک آپ نوٹ کر لیں، پھر آپ نے ہوم ورک کے طور پر آپ اس کو جو ہے اپنے گھر میں دیکھیں اس کو فارغ وقت میں۔ تو ایک یہ حوالہ میں نے دیا ہے کہ یعوذون، کہ وہ پناہ طلب کرتے تھے، یعنی کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ دوسروں سے پناہ طلب کرتے تھے، ان کی پناہ میں آتے تھے۔ پھر دوسرا جو حوالہ قرآن کریم کا اس حوالے میں، جس میں یہ ایک فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ہم چلتے ہیں سورہ الدخان۔ تو سورہ الدخان جو ہے اس کی سورت نمبر 44، 44 نمبر ہے اس سورت کا، اور اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ کو سنسار کر دو، مجھ کو پتھروں سے مارو۔ تو وہاں پہ لفظ استو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے ابھی بتا رہا تھا کہ معاذ، اور اس کے پیچھے جو 3 حروف ہیں العین واو ذال، مراد اس سے یہی ہے کہ پناہ طلب کرنا، پناہ میں آنا، کسی کا دامن مضبوطی سے کرنا۔ تو یہ جو حوالے میں نے آپ کو قرآن کریم سے سورہ الدخان اور سورہ الجن کا لکھوایا ہے، اس میں یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ پناہ طلب کرتے تھے اور کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ خطرے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہمارے معاشرے میں ایک استعمال ہوتا ہے تعویذ۔ عام طور پر تعویذ ہمارے جو غیر احمدی معاشرہ اس میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو تعویذ کا مطلب بھی یہی ہے کہ خود کو کسی کو پناہ دینا، یعنی کہ خود انسان جو ہے اگر وہ کسی کو پناہ دے تو تعویذ سے مراد ہے کہ اس پناہ میں آ جانا، یا اس سے ایسی چیز ہو جس سے وہ بندہ، دوسرا آدمی پناہ میں آ جائے۔ تو بہرحال یہ تعویذ جو ہے اس کا بھی یہ بھی لفظ یہیں سے جو نکلا ہے، اسی فیملی سے، اسی خاندان سے، یہ جو عین واو ذال ہے اسی سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ تو تھا التعوذ اور استعاذہ، اس کا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور قرآن کریم میں اعوذ سے کئی اس میں آتی ہیں صورتوں کا میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کئی دعائیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو ہے، جب انہوں نے یہ کہا تھا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، وہ والی دعا ہے۔ پھر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور وہ سورۃ المومنون میں ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے لفظ اعوذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے چیزوں میں استعمال ہوا تھا وہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الشیطان جو ہے، اعوذ باللہ، باللہ جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو خالق کائنات کا اسم ذات ہے، جو حقیقی نام ہے وہ اللہ ہے، اور اس میں جو با ہے، با کے نیچے جو کسرہ ہے، بی باللہ،
یہ جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے، معیت کے لیے، مصاحبت کے لیے، کمپنی کے لیے اور مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ معنی کھلیں گے۔ تو اعوذ باللہ، اور کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں باللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں یہ بات خیال رکھیں کہ لفظ اعوذ کئی مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن اس کے بعد جو اس کی پریپوزیشن آتی ہے وہ 2 آتی ہے قرآن کریم میں۔ اور اگر کسی سے پناہ طلب کی جائے، کسی سے پناہ مانگی جائے، کسی سے کسی کا دامن پکڑنے کی درخواست کی جائے، تو اس کے بعد جو اس کا صلہ آئے گا، جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں اور عربی میں صلہ کہتے ہیں، یعنی اس کا جو لنک ہے وہ با ہوگا، با ود کسرہ۔ اسی لیے اعوذ باللہ یا اعوذ بکا، حضرت مریم جو سورہ مریم اگر پڑھیں تو وہاں پہ جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اعوذ بکا، ٹھیک ہے، یہ جو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں جو ہے پناہ چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو وہاں پہ اچھا، اور جس سے پناہ طلب کی جائے، جس کی پناہ طلب کی جائے اس کے ساتھ با، اور جس سے طلب کی جائے یعنی جس خطرہ جہاں پہ ہو وہاں پہ اس کے ساتھ من آتا ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ اعوذ باللہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ سے، یعنی اللہ کے دامن کو پکڑنا چاہتا ہوں، اور خطرہ کہاں ہے؟ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ مانگنا، اور من کس سے؟ خطرہ کہاں پہ تھا؟ کہ الشیطان۔ تو یہ ہے اعوذ من اور اعوذ باللہ۔ میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اعوذ من کا، کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ تو من جو ہے وہ مراد ہے کہ خطرہ تم سے ہے، اور اگر میں کہوں کہ اعوذ بکا تو مراد ہے کہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں خطرے سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، یہ التجا کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی کہے اعوذ من کا تو مراد ہے کہ خطرہ تجھ سے ہے اور میں خطرے سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ تو بکا اور من کا، اس کا جو ہے نا آپ اس کو اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد لفظ جو ہے وہ الشیطان کے اوپر جاتے ہیں۔ تو الشیطان کا جو اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں، یا جو اس کے پیچھے لفظ کا فرما ہے، کیونکہ یہ شیطان کا لفظ بھی آتا ہے، شیاطین بھی جو ہے یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا، جو اس کی جمع ہے، جو اس کو پلورل ہے۔ اس کے پیچھے جو روٹ ہیں وہ لیٹرز ہیں مرکزی، وہ ہیں 3، شین، طا اینڈ نون۔ شین، طا اینڈ نون، یہ شیطان کے بنیادی طور پر لیٹرز ہیں، اور ان کی جو لیٹرز میں جو مفہوم چھپا ہوا ہے وہ ہے کہ کسی کی مخالفت کرنا، کسی سے دور ہونا۔ جو چیز جو ہے اگر کوئی اپنے مرکز سے، اپنی اصل سے دور ہو جائے تو اس کے یہ جو لیٹرز ہیں اس کو، اس چیز کو کور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں اگر کوئی ایسا کنواں جس کا پانی بہت گہرا ہو اور کافی ڈول، اس وقت تو یہ کنویں ہوتے تھے، ویلز ہوتے تھے، اور لمبے ڈول نیچے پھینکتے تھے، اور ایک لمبی رسی ہوتی تھی اور پھر پانی نکالتے تھے اس کو۔ تو جو بہت گہرا کنواں ہوتا تھا جس کا پانی کافی گہرائی میں ہوتا تھا اس کو وہ کہتے تھے بئر شطون۔ تو یہ بھی لفظ جو ہے شطن سے نکلا ہے کہ بہت دور ہے اپنا، یعنی اس کو، اس کا نارمل حالت پہ ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بہت اپنی مقام سے نیچے گہرا ہو گیا، جس کا پانی دور ہو گیا۔ تو اگر یہ لفظ کسی انسان کے لیے استعمال ہو تو مراد یہ ہے کہ یہ آدمی یا یہ جو بھی شخصیت ہے یا یہ جو چیز ہے یہ حق بات سے دور ہو گیا۔ تو شیطان کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ایک بالکل بنیادی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اور ہر کو ایک نعمت دی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی، یہ اس رحمت سے دور ہونے والا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا حق بات سے دور ہونے والا یا بہت زیادہ مخالفت کرنے والا، حق کی مخالفت کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مادے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس کا جو پیٹرن ہے شیطان کا، یہ فعلان کے وزن پہ ہے۔ فعلان اس کا مطلب ہے کہ مبالغہ، ایگزیجریشن، کہ بہت زیادہ
جو غصے سے جلنے والا ہو، بہت زیادہ جس کو غصہ آئے اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں ان کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے۔ تو بیسیکلی شیطان جو ہے وہ ایک صفاتی نام ہے، اور قرآن کریم کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہر سرکش آدمی، خواہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، مثال کے طور پر من الجنت والناس، یا کوئی ایسی وہ کوئی حرکت کرے جو اپنے نارمل اس کا جو اس کا فنکشن ہے اس سے وہ دور ہو، اور غصے میں اس کو کچھ پتہ نہ چلے، تو اس کو ہم شیطان جو ہے وہ کہیں گے۔ اور حق سے دوری اختیار کرنے والے کو بھی یہ لفظ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور جو رنگ لیڈرز ہیں ان کو بھی قرآن کریم میں اگر آپ 17 ورسز پڑھیں تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اس میں شیطان کی جمع جو شیاطینیم، ان میں رنگ لیڈرز جو لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں اور نئے نئے منصوبے بناتے ہیں، اور ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ حق کو جو ہے وہ تباہ و برباد کریں، اور باطل جو چیزیں ہیں ان کے مخالفت کر کے جو حق کی چیزیں اس کے باطل کو فروغ دیں، تو ان کو بھی شیاطین جو ہے قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر شیطان کا مفہوم۔ اور اسی طریقے سے انسان کی ہر بری خصلت کو بھی شیطان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مختلف خوبیاں بھی عطا کی ہیں، اور بعض ایسی اس کے بالمقابل ایسی بدیاں ہیں جو اگر انسان خوبی اختیار نہ کرے تو وہ خود بخود جو ہے اس کے اندر وہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہے، اگر آپ لائٹ جلائیں گے تو آپ کے اس فعل کی وجہ سے اس کی تمام ظلمات اس کا جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کمرے میں روشنی ہے، اور اگر آپ روشنی کے جو مرکز ہے یا اس کے جو دروازے ہیں، روشنی کے جو آنے کے جو ذریعے، ان کو اگر آپ بند کر دیں، مثال کے طور پر اگر صبح کا ہے تو کرٹن جو ہے وہ اگر آپ کر دیں تو روشنی کم ہو جائے گی، اور اگر مزید گہرائی ہو اگر سوئچ آف کر دیں تو مکمل اندھیرا ہو جائے گا۔ تو ایک فعل دوسرے فعل کا ذمہ دار ہے۔ تو اسی لیے جو حسد ہے اس کو بھی عربی میں جو شیطان کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ الحسد الشیطان والغضب الشیطان، کہ یاد رکھو کہ غضب، غصے سے لال پیلا ہونا، وہ بھی ایک قسم کا شیطان ہے، بری خصلت ہے، بری ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور حسد جو ہے وہ بھی شیطان ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض ایسی جو بدنما کوئی چیزیں ہوں جو بہت زیادہ اس کے اندر کراہت پائی جائے گی، بد شکلی پائی جاتی ہو، کراہت پائی جاتی ہو، اس کو بھی جو ہے قرآن کریم میں اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے کہ جیسے وہ شیطان کے سر ہوں۔ جیسے بعض ایسے کئی اس قسم کے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں یا پھل ہوتے ہیں یا کوئی پلانٹس ہوتے ہیں جن کو بالکل اس طرح لگتا ہے جیسے ایک سانپ کا، جیسے شروع کا اس کا جو سر ہوتا ہے تھوڑا سا اس نے بالکل ایک اور طرح کا اوول ٹائپ کا وہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس کے لیے حوالہ آپ نوٹ کریں کہ سورہ صافات جو 37ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 66 میں قرآن کریم میں الفاظ آتے ہیں طلعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین۔ تو اگر ہم ادھر میں آپ کو دکھاؤں سورہ صافات، اس میں ہم یہ دیکھیں، یہ 23ویں سورت، یہ غالباً یہ ہے، یہ دیکھیں اس میں، یہ دیکھیں الشیاطین کو سانپ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سانپ آپ دیکھیں جو سنیکس ہیں ان کے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ سر ہیں سانپوں کے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھیں، یہاں پہ سانپوں کو کہا گیا، رؤوس جو سر ہیں جمع سانپوں کے۔ تو سانپ کو، تو اس سے یہ بھی کہانی جو ہے اس کے بھی پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ شیطان سانپ کی شکل میں آدم اور حوا جو ہے ان کے پاس آیا تھا، تو یہ بھی بات جو ہے اس میں بھی استعارتاً کافی حقیقت لگتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو لفظی شکل میں دے دیا کہ وہ ظاہر ٹھیک ہے شیطان جو ہے وہ ان کے پاس آیا، تو انہوں نے لکھا کہ سانپ کی شکل میں آیا۔ تو سانپ جو ہے وہ ایک استعاراتی، ایک مفہوماً جو ہے بات بیان کی گئی، انہوں نے اس کو لفظی طور پہ لے لیا
کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا کہ اس سانپ نے جو شیطان کی شکل میں آیا تھا ان سے باتیں کی، تو وہ باتیں ایسی تھیں جن کو انہوں نے سمجھا اور وہ پھر انہوں نے جواب دیا، تو ایک گفتگو کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جیسے بھی ہے، وہ اس کو سانپ کی دشمنی کی وجہ سے اور اس کی جو ایک مخالفت ہے حق کی اور جو انسان کے ساتھ اس کی ایک پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سانپ اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی طور پر اس طرح کی اس نے بن گیا تھا۔ تو قرآن کریم سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ الشیطان جو ہے مختلف لفظوں میں استعمال ہوا، الشیاطین یعنی سانپ۔ اگر ہم اس کو سانپوں، اگر ہم اس کو کریں سنگلر کر دیں، یعنی اس کو واحد کر دیں، تو شیطان بن جائے گا۔ تو پھر اس مفہوم کے تحت وہ ایک سنیک یا ایک سانپ، اور اس کی جمع جو ہے وہ یہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ سارا جو لفظ ہے سمجھانے کے لیے ہے کہ لکھا ہوا طلعوہا، اس کے خوشے کا انو گویا کے، یعنی کہ وہ ایگزیکٹلی یہ ہیں سمجھانے کے لیے کہ ایسے گویا کے، کہ تم ذرا تھوڑا سا تصور تو کرو کہ جیسے تم یہ دیکھتے ہو اس طرح کے رؤوس الشیاطین، کہ جیسے بہت سارے جو سانپ ہیں وہ اگر اپنی پوری ڈسنے کے لیے تیار ہوں تو جیسے ان کے سر ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ پھل ہوگا جن کا وہ ان کو کھلایا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے ضمناً بات ذکر ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے رجیم۔ تو رجیم جو ہے یہ اس کے پیچھے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہیں، را، جیم اور میم، را جیم میم، اور جو لفظ بنے گا وہ بنے گا رجمن، رجمن۔ تو رجمن جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الکہف کے اوپر اگر آپ جائیں، جو سورہ نمبر 18 ہے 18، اور اس کی جو آیت نمبر 23 میں یہ کہا گیا ہے کہ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ تو بیسیکلی رجمن کا مطلب ہوتا ہے سنسار کرنا، پتھر مارنا، پتھر برسانا، یکے بعد دیگرے بہت سارے پتھروں کی بارش کرنا۔ اور الرجام جو ہے اس پتھر کو کہتے ہیں، اور یعنی رجام کا مطلب پتھر، یا دوسرے لفظوں میں دیکھیں الرجام الف لام اور را جیم الف اور میم، الرجام مراد پتھر، اور اسی سے الرجم ہے۔ عام طور پہ مشہور ہے نا کہ رجم کی سزا جو پتھر مار مار کے سنسار کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ حال میں اگر ہم احمدیت کے حوالے سے مثال لیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو مشہور صحابی ہیں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید، ان کو سنسار کیا گیا تھا کابل میں، ٹھیک ہے۔ تو رجم جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں، اور جس کو سنسار کیا گیا ہو اس کو مرجوم کہتے ہیں، مرجوم۔ تو جو ہے قرآن کریم کی ایک اور حوالہ نوٹ کریں، سورۃ شعراء ہے اور چیپٹر نمبر 26 ہے، 26 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 117 ہے، 117۔ اس میں انہوں نے دھمکی دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے، تم نے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو خراب کرنا بند نہ کیا، ہمارے جو لوگ جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، رازلونا بالکل نکمے اور کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، وہ انہوں نے اگر تم نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور ان کی تم نے خیال رکھا، تو یہ ساری باتیں مختلف جگہ قرآن کریم میں بیان ہوئی، میں مفہوماً بیان کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ بیان کیا سورہ شعراء میں قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، کہ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو اے نوح، اگر تم باز نہ آئے، تم نے جو کام ہمیں تمہیں کہتے ہیں تم ان چیزوں سے باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تم ضرور ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو سنسار کیا جاتا ہے، تم سنسار کیے جانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، مرجومین، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ تو اس لیے رجم کا لفظ جو ہے پتھر مارنا اور سنسار کرنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا بد کلامی کرنا اور اندھیرے میں تیر مارنا، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خام خواہ ایک منصوبے بناتے ہیں اور ایک وہ گمان کرتے رہتے ہیں کہ ایسے ہوا ہوگا، یہ ایسے ہے یا ایسے ہے، مختلف قسم کے اندازے لگاتے ہیں، اندھیرے میں تیر چلانا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تکے لگانا، تکے مارنا، ایک اندازہ لگانا کہ ایسے جو ہے نا ہوا ہوگا یا ایسے ہوگا، تو اس کو بھی یہ کہا گیا۔
اور شیطان کو بھی رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپنا اس کا ایک مقام تھا، اس نے نافرمانی کر کے، جیسے قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اور پھر اس کو ایک، اگر آپ سورۃ الاعراف میں جائیں اور سورہ البقرہ کا اور باقی دوسری سورت صاد بھی اس میں ہے ایسی مقامات میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک من الصاغرین، اور یہ کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ایک ایسا اظہار کیا دوری کا، اور اس کو اس مقام سے نکالا۔ تو الرجیم سے یہ مراد ہے کہ ایسی چیز یا شخص جس کو پتھر مار مار کر دھتکار دیا گیا ہو۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ اگر پتھروں سے بعض اوقات کسی کو ڈرایا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے، اور اس کے خطرے سے بچا جاتا ہے، تو یہ بھی اس طریقے سے شیطان کو بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ پھر اس میں جس کا جو پیٹرن ہے، جو من الشیطان الرجیم، جو رجیم کا، اس میں جو اس کا دائی ہے، جو پیٹرن ہے، وہ فائل کے طور پر آتا ہے، یعنی جو فائل کے پیٹرن کے اوپر لفظ آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اردو میں ہوتا ہے نا کہ آنا، جانا، پینا اور سونا، آخر میں نون الف آ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ انگلش کے اندر بھی ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر آخر میں آتا ہے کہ این آتا ہے، ION، ویریفیکیشن، ٹیسٹیفیکیشن، اور ویپوریشن، اور اٹیسٹیشن، اور اس طریقے سے آرگنائزیشن، تو ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو لفظ ہے رجیم، وہ فائل ان کے ڈائی پہ، اس کے پیٹرن پہ ہے، اور اس میں ایک ہمیشگی کا مفہوم جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر جیسے میں نے ابھی بتا رہا تھا کہ قرآن کریم نے خود یہ شیطان کی صفت رکھی ہے۔ چنانچہ آیت اگر آپ نوٹ کریں، سورۃ الحجر جو سورۃ ابراہیم کے بعد بھی آتی ہے اور چیپٹر نمبر 15 ہے، اس میں آیت نمبر 35 کو جب شیطان نے کہا کہ میں تیری باتیں نہیں مانوں گا، تم نے جو ہے اس کو، انسان کو جو ہے وہ گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا، جو ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، سورۃ الحجر، عام طور پہ بعض اوقات لوگ اس کو سورۃ الحجر کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ پتھر الحجر جیسے تو نا حجر اسود، تو وہ غلط ہے۔ یہ ہے حجر، یعنی ہا کسرہ کے ساتھ، جیم جو ہے وہ ساکن، اور ہجر پھر۔ تو سورۃ الحجر آیت نمبر 35 میں ہے کہ قال فخرج منہا، یعنی اس مقام سے ادھر سے چلے جاؤ، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، تو اس مقام عزت سے گرا دیا گیا، تو مردود ہے۔ تو مردود کا جو لفظ ہے نا، رد، وہ بھی اسی سے ان معنوں میں کے اندر میں وہ آتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ رجمن ہے، تو ایک لفظ اور نوٹ کر لیں، اور یہ آیت 6 ہے سورۃ الملک، جو 29واں پارہ ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، سورۃ الملک، اور اس کی جو چیپٹر نمبر ہے وہ ہے 67، اور اس میں اچھا، میرا خیال ہے حوالہ جو ہے، خیر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جعلنا رجوما للشیاطین، صحیح حوالہ جو ہے میرا خیال ہے یہ، خیر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ جو لفظ ہے یہ ہے رجوم، اور یہ جو سنساری کے آلات ہوتے ہیں ان کو بھی رجوم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں وجعلناہ رجوما للشیاطین، وجعلناہ رجوما للشیاطین۔ خیر اس کو چیک ہی کر لیں، کیونکہ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ یہ سورۃ الملک میں ہے، لیکن اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں۔ وجعلنا رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر للکافرین۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، بالکل حوالہ ٹھیک ہے، صحیح بتایا تھا۔ یہ وجعلناہ رجوما للشیاطین، یہ دیکھیں رجومن، ان کو زد، یعنی کہ جس کے ساتھ شیطانوں کو مارا جاتا ہے، پتھروں سے مارا جاتا ہے، اس کے لیے ان کو یہ کہا گیا۔ اور اگر ہم نے ادھر سے اس کو دیکھیں وجعلناہ رجوما للشیاطین، تو اس سے بھی تو رجم کی بات ہو رہی تھی، اور سارا ہمارا فوکس آج استعاذہ التعوذ پہ تھا۔ اعوذ کے بعد میں نے بتا دیا
با کا جو ہے اس کا جو صلے ہیں وہ بتا دیے، اور الشیطان کو ہم نے تفصیل سے کھول دیا. الرجیم جو ہے اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی ہے کہ ایک لفظ جو را جیم میم جو ہے نا، اس کا روٹ ہے رجیم کا، تو اس سے پھر یہ سارے مفہوم جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ کیا کیا گیا. اس کو میں اس کو اوپر کروں اور اچھا ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی حضرت صاحب نے بھی اس کا یہ کیا کہ وجعلناها، یہاں پہ میں اس کو کروں وجعلناها رجوما انہیں شیطانوں کو دھتکارنے کا ذریعہ. تو رجوم کا مطلب یعنی وہی بنیادی طور پر اس کے روٹ ورڈ میں پتھر مار کے کسی کو ڈرانا اور اس کو تنگ کرنا، اس کو بھگانا. تو یہاں پہ بھی ہے شیطانوں کو دھتکارنے کا ذریعہ بنایا، یعنی ان کو بھگانے کا، ان کو اس مقام سے بھاگ جانے کا. تو یہ بھی اس میں ہے وجعلناها رجوما للشیاطین. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے یہ مکمل ہوا. اور اس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ جو ہے وہ ای میل کے ذریعے سے بھی بھیج سکتے ہیں ukquran class@gmail.com، اس کے اوپر بھی، یا واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ میسج دے سکتے ہیں. اور اگلا جو ہے ہم یہ کریں گے کہ اگلا جو لیسن ہے اس میں آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں، اپنی تلاوت روزانہ کریں. تو جو ہماری جمعے کو کلاس ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ کے سوالات کے پہلے 10 منٹ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے اگر کوئی ہے، نہیں تو پھر اگلا جو سبق ہے ہم بسم اللہ تسمیہ شروع کریں گے، اور تسمیہ جب مکمل ہو جائے گی پھر ہم واپس اس سورۃ ابراہیم پہ ہم پھر آ جائیں گے. تو آج کی کلاس جو ہے وہ پھر اب ہم ختم کرتے ہیں. 55 پہ ختم ہوا کرے گی، 7 بجے شروع ہوگی اور 7:55 پہ کلاس ختم ہوگی، کیونکہ جو ہماری نئی اگلی کلاس ہے G7 جو پین افریقن اور نیو کنورٹس کے لیے ہے، وہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور وہ پورے سال کی کلاس ہے، وہ 8 بجے ہوا کرتی ہے. لیکن یہ 2 منٹ میں اگر کسی کے پاس کوئی ایک سوال ہو تو میں جلدی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں. اور اٹینڈنس بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، 92 کوائٹ گڈ ہے. اور بھی لوگ آ جائیں، آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم 100، ہم بے شک زیادہ بھی ہو جائے تو یہ ہم آپ کو بتا دیں گے یا نیا لنک جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. تو اگر آپ کوئی سوال ہے، یہ جو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ اپنا کوئی سوال ہے G8146 آپ بات کریں، کیا کرنی ہے؟ جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ اب بالکل شروع جی وہ پریپوزیشن ہے صلہ کے ساتھ، نہیں وہ تو بی تھا، تو جہاں خطرہ ہے اس کے ساتھ مین آئے گا. یعنی کہ اگر ہم اس کو انگلش میں گرامر کے حساب سے دیکھیں تو جو آبجیکٹ ہے جی اس سے پہلے مین آئے گا. جی 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 جس سے لیا جا رہا ہے نا، فرام کے معنوں میں. ٹھیک. تو اگر جس کے ساتھ آپ نے خطرے کو دور کرنا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیک ریفیوج، اس لیے ود آئے گا. جیسے بی باللہ، اس لیے ہم اس کا انگلش میں بھی کیا جاتا ہے کہ آئی سیک ریفیوج ود اللہ. ٹھیک ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا ہوں. جیسے ایک بچہ جو ہے دوڑ کے جب کوئی خطرہ ہوتا ہے چھوٹا سا بھی ماں کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. تو جس سے آیا ہے وہ من سے آیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ G8126. السلام علیکم. میں نے یہ کہنا تھا کہ آج آپ نے جو حوالے بتائے ہیں، اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ٹائپ کر کے اسکرین پہ لگا دیں، چاہے آج تو دیر ہو رہی ہے جمعے کو، تو ہم پھر اس کو جلدی جلدی اچھی طرح سے نوٹ کر لیں گے. نہیں، یہ جو میں آپ کو لکھواتا ہوں اسی وقت کاپی پینسل نوٹ کریں. میں تو کافی مختلف بتاتا ہوں کہ آیت نمبر یہ ہے، سورت نمبر یہ ہے، یہ سورت نام ہے، تو وہاں پہ وہ نوٹ کر لیں. تو یہاں پہ پھر لکھنا جو ہے نا وہ میں دیکھوں گا اگر ہم ادھر ٹائپ کر سکیں، کیونکہ جب یہ PDF ڈسپلے ہوتی ہیں تو پھر وہ جو ٹائپ کرنے والا معاملہ ہے وہ پھر نہیں ہوتا. یہ ہے کہ آپ اپنے نوٹس لیں، بہت سارے نوٹس لے رہی ہیں، اور جب آپ نوٹس میں آپ کو موقع بھی دوں گا بعض لوگوں کو جنہوں نے اپنے کچھ کلاسز کے بعد کہ وہ اپنے نوٹس سنا دیں، تو نوٹس اس طریقے سے نوٹس پکے بھی ہو جائیں گے
اور اگر کوئی غلطی سمجھنے میں آیا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کی طرف آپ آئیں گے، لیکن ایکٹیو آپ نوٹس لیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ ریکارڈڈ بھی ہے تو آپ اس کو سن بھی سکتی ہیں بعد میں، تو جب یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ مزید وہاں پہ تو ریکارڈنگ جو ہے وہ اٹ سیلف یعنی کہ اس طرح کی نا کہ وائس ریکارڈنگ ہے نا، تو وائس نوٹس آپ وہاں سے لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلیں پھر آج ہمارا کلاس جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔